ٹھیک ہے آہستہ آہستہ آگے آنا شروع کرو. آج 23 مارچ ہے. اس 23 مارچ کو بر صغیر پاک و ہند کے 10 کروڑ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن حاصل کرنے کی قرارداد پاس ہوئی تھی. بر صغیر کے 10 کروڑ عوام کے لیے، 10 کروڑ مسلمانوں کے لیے. اس قرارداد کی روشنی میں جو ملک بنا، کیا وہ 10 کروڑ مسلمانوں کے لیے بنا؟ آج بھی بر صغیر پاک و ہند کے ان علاقوں میں جہاں تحریک پاکستان چلی تھی، آج بھی مسلمان وہاں پر ہندوؤں کے رحم و کرم پر رہ رہا ہے، صرف اس لیے کہ جو قرارداد منظور کی گئی تھی اس پر اس کی روح کے مطابق عمل نہیں ہوا. 1954 میں پاکستان کی سرحدیں بند کر کے یہ اعلان کیا گیا کہ بر صغیر کے مسلم اقلیتی علاقوں میں رہنے والے مسلمان وہاں کے وفادار بن کر رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تحریک علی گڑھ میں چلی تھی، تحریک آگرہ میں چلی تھی، تحریک یو پی اور سی پی میں چلی تھی، وہاں کے مسلمانوں نے اس پاکستان کے لیے بے پناہ قربانیاں دی، اور جب یہ پاکستان بن گیا تو اس کے بعد پاکستان کے حکمرانوں نے 1954 میں یہ کہا کہ اب بر صغیر سے، ان علاقوں سے جنہوں نے تحریک پاکستان چلائی تھی، پاکستان اگر ان کو آنا ہے تو وہ بھارت کے پاسپورٹ کے اوپر پاکستان آئیں گے. اس کا مقصد ہے وہ بھارت کی شہریت اختیار کر لیں. اس کو آپ کیا کہیں گے؟ احسان فراموشی؟ اس قرارداد کی روح کو کچل کر ہمیشہ کے لیے دفن کرنا، اس عمل کو کیا کہیں گے؟ اپنے محسنوں کے ساتھ بے وفائی کہ جنہوں نے پاکستان بنایا ان کو آپ نے ہندوؤں کے رحم و کرم پر رہنے کے لیے چھوڑ دیا اور کہا بس اب بھارت کے اندر رہ کر بھارت کے وفادار بن کر رہو. ایک احسان فراموشی اس وقت کی گئی جب بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو ہندوؤں کے رحم و کرم پر رہنے کے لیے چھوڑا. اور میں نے آپ سے یہ بات ماضی میں کئی پروگراموں میں کہی ہے کہ احسان فراموشی کبھی بھی کسی کے فائدے میں نہیں ہوتی. اس احسان فراموشی کے بعد جن لوگوں نے پاکستان کی قرارداد منظور کرنے میں سب سے زیادہ کردار ادا کیا تھا وہ تھا بنگال، مشرقی پاکستان. اور مشرقی پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ مشرقی پاکستان کے لوگوں کو کہا گیا کہ یہ پاکستان پر بوجھ ہے، یہ اس پاکستان کی معیشت پر بوجھ ہے. انہیں بندوق کی نوک کے اوپر اپنا غلام بنا کر رکھنے کی کوشش کی گئی، اور جب انہوں نے اپنے ساتھ ہونے والے ظلم پر آواز بلند کی تو اس کے بعد یہاں سے جو لوگ بھیجے گئے انہوں نے کہا ہمیں بنگالی نہیں چاہیے، صرف مشرقی پاکستان کی زمین چاہیے، ہمیں بنگالیوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، یہ 2.5 فٹ کے بنگالی ہمارا کچھ نہیں کر سکتے. سب نے دیکھا کہ جن لوگوں نے اس پاکستان کی سالمیت کی پرواہ کیے بغیر صرف اپنے مفادات اور اپنی ایگو کی وجہ سے بنگالیوں کا قتل عام کیا، نتیجتاً پاکستان 2 لخت ہو گیا. اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس پاکستان سے محبت کرنے والوں کے ساتھ بے وفائی کا پھر عمل دہرایا گیا. کب دہرایا؟ کیسے دہرایا؟ میسوری نے مشرقی پاکستان کا نام سنا ہوگا، اور میسوری نے مشرقی پاکستان کے بارے میں یہ بھی سنا ہوگا کہ وہ میسوری نے مشرقی پاکستان اس پاکستان کے بنانے والوں کی اولادیں تھے، اور جب پاکستان کی سالمیت کو خطرہ لاحق ہوا
تو پاکستان کی افواج کے شانہ بشانہ بلکہ ان سے آگے بڑھ کر اس ملک کی حفاظت کرنے کی کوشش کی. تمام جوان شہید کروا دیے, تمام بوڑھے شہید کروا دیے, اور اگر وہاں بچا تو بچے معصوم بچے, ان کی مائیں بچی, ان کی بہنیں بچی. اور آج بھی ان کی وفاداری کا عالم یہ ہے کہ ریڈ کراس کے کیمپوں میں آج بھی قصبہ پرسی کی زندگی گزارتے ہیں, لیکن پاکستان کا پرچم لگا کر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کل بھی پاکستانی تھے, ہم آج بھی پاکستانی ہیں. اور پاکستان کی قوم, پاکستان کی افواج, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اگر ہمیں لانے کی کوشش نہیں کرتی, ہم یہاں مرنا پسند کریں گے لیکن بنگلہ دیش کی شہریت اختیار نہیں کریں گے. اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنایا تھا اور ہم اس پاکستانی پرچم کو بلند رکھیں گے. یہ دوسری مرتبہ محصوری نے مشرقی پاکستان کی شکل میں بانیہ نے پاکستان کی اولادوں کے ساتھ بے وفائی کی ہے, معاہدوں کی خلاف ورزی کی ہے, بین الاقوامی معاہدوں کی خلاف ورزی کی ہے. آج قرارداد پاکستان کا دن ہے نا, میں آج آپ سے قرارداد منظور کرانا چاہتا ہوں. آپ لاکھوں کی تعداد میں, اس کا ایکو کم کرو, لاکھوں کی تعداد میں آپ افغانیوں کو پناہ دے سکتے ہیں, لیکن جنہوں نے اس پاکستان کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی, جن کی معصوم بچیاں اس وقت جھولوں میں چھوڑ کر آئے تھے, آج ان کی بالوں میں سفیدی بوڑھی ہو گئی, لیکن وہ پاکستان کا پرچم آج بھی اٹھا کر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتی ہیں. آج ان ماؤں بہنوں کو, ان بچوں کو پاکستان لانے کی قرارداد میں تمہارے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. کیا یہ پاکستانیوں کو واپس آنا چاہیے؟ پاکستانیوں کو واپس آنا چاہیے. محصوری نے مشرقی پاکستان کو واپس آنا چاہیے. پاکستان کی حکومت بھکاری ہے, نہیں ہے پیسے, لیکن مہاجر عوام بھکاری نہیں ہے, انہوں نے دوسروں کو بھیک دیے, وہ اپنے پیسوں سے اپنے رشتہ داروں کو پاکستان لانے کے اخراجات اٹھائیں گے. پاکستان حکومت صرف پاسپورٹ جاری کرے. قرارداد منظور, قرارداد منظور. محصوری نے مشرقی پاکستان کو, پاکستان حکومت صرف پاسپورٹ جاری کرے. جو پورے پاکستان کو کھلا سکتا ہے وہ اپنے رشتہ داروں کو لانے کے اخراجات بھی اٹھا سکتا ہے. درست ہے. آج تحریک پاکستان منظور ہوئی تھی. اس تحریک پاکستان کے منظور ہونے کے بعد اپنی گردنیں کس سے کٹوائیں تھی؟ آگرہ میں مہاجر قوم کے بزرگوں نے کٹوائیں تھی, دہلی میں میرے بزرگوں نے کٹوائیں تھی, یو پی اور سی پی کے مسلم اقلیتی علاقوں میں ہمارے بزرگوں نے اپنی جانیں قربان کی تھی, تو یہ پاکستان بنا تھا. اور اس پاکستان بننے کے بعد اس پاکستان کے وسائل کو لوٹ کون رہا ہے, اس کو انجوائے کون کر رہا ہے؟ ٹیکس میں دیتا ہوں, ٹیکس آپ دیتے ہیں. یہ میرے بزرگ اس پاکستان کو اپنے خون سے سینچنے والے بزرگ ہیں. انہوں نے اس پاکستان کی معیشت کو سہارا دیا ہے, انہوں نے اپنے ٹیکسوں سے اس پاکستان کو پالا ہے. اس شہر میں صرف ہم ٹیکس نہیں دیتے, ہم ہر برے وقت کے اندر لوگوں کی مدد کرتے ہیں. لیکن اگر موازنہ کیا جائے, اگر جائزہ لیا جائے تو ٹیکس کون دے رہا ہے؟ پورے لاہور سے زیادہ ٹیکس تمہارے لالو کھیت میں موجود سپر مارکیٹ دیتی ہے. آپ کے ہاں حالت کیا ہے؟ کوئی سڑک ایسی نہیں ہے جس کے اوپر آپ سلیقے سے گاڑی چلا سکیں, لیکن تمہارے ٹیکسوں سے جو پیسے وصول کر کے وفاق اپنی تجوریاں بھرتا ہے, اور پھر جب صوبوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں وہ پیسے, تو میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ یہاں پر سڑکیں دھلا کرتی تھی, یہاں پر کسی سڑک پہ گڑھا نہیں ہوتا تھا, یہاں کوئی سیوریج لائن چوک نہیں ہوتی تھی, یہاں پر لوگ صاف ستھرے شہر میں عزت سے رہتے تھے.
لیکن آج وہ شہر کھنڈر بنا ہوا ہے. آج اس شہر کے اندر پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے. آج اس شہر میں پینے کا پانی میسر نہیں ہے. آج اس شہر میں بجلی میسر نہیں ہے. لیکن جو لوگ ہم سے ٹیکس لے کر وفاق کو دیتے ہیں اور وفاق زبان کی بنیاد پر اس کی تقسیم کرتا ہے، آج اس شہر میں جہاں گھوڑوں کی لیت کی بدبو آیا کرتی تھی، جہاں پر ہر تانگے والا رکشے میں اس کا تانگا منہ ڈال کر کہتا تھا باؤ جی بچی، باؤ جی بچی، آج اس شہر کے اندر میٹرو چلتی ہے. آج اس شہر کے اندر سڑکیں دھلتی ہیں. آج اس شہر کی لائٹ بند نہیں ہوتی. صرف تمہارے پیسوں سے وہ لوگ اپنے شہر ڈیولپ کر رہے ہیں. اور یہ شہر جو ٹیکس دیتا ہے آج کھنڈر بنا ہوا ہے، صرف اس لیے کہ ہمارے وسائل پر اختیار نہیں ہے. میں بار بار اگر یہ کہتا ہوں کہ صوبہ چاہیے، صوبہ چاہیے، صرف اس لیے کہ صوبہ حاصل کرنے کے بعد ہمارے وسائل پر ہمارا اختیار ہوگا. ہم اپنے وسائل کو اپنی مرضی سے اپنے مفاد میں استعمال کر سکیں گے. یہی وجہ ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ اب بھیک نہیں مانگیں گے. اب بار بار ملازمتوں کے لیے ہم ہاتھ نہیں پھیلائیں گے کہ ہمیں ملازمت دے دو، ہمیں ملازمت دے دو. ہم بار بار شکوے نہیں کریں گے کہ کے پی ڈی کے اندر ملازمتوں کے اگر اشتہار چھپتے ہیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ کراچی کے لوگ درخواست دینے کی زحمت نہ کریں. ہم کب تک شکوا کریں گے؟ کب تک یہ کہیں گے کہ ہمیں کوٹا سسٹم کے ذریعے ہمارا استحصال ہو رہا ہے؟ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھیک مانگیں گے نہیں، بلکہ ہم صوبہ حاصل کرنے کی طاقت کے ساتھ جدوجہد کریں گے. درجنوں شادی حال بسمار کر دیے. جواز کیا ہے؟ جواز یہ ہے کہ جناب یہ انلیگل بنے ہوئے تھے. سپریم کورٹ کا میں بہت احترام کرتا ہوں، نہیں کروں گا تو مارا جاؤں گا. احترام کرتا ہوں، خوف کی وجہ سے احترام کرتا ہوں، ڈر کے مارے احترام کرتا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ سپریم کورٹ کے کتنے آرڈرز ہیں جس پر عمل درآمد ہوا ہے؟ صرف وہی آرڈر کیوں عمل درآمد ہوتے ہیں جس میں مہاجروں کے سر پر ہتھوڑا مارنے کا تمہیں موقع ملتا ہے. اور کتنے آرڈرز ہیں جس پر عمل درآمد ہوا؟ نہیں ہوا. تمہاری جرت نہیں ہے کہ کسی جگہ جا کر تم سائن بورڈ کسی کا ہٹا دو. لیکن سپریم کورٹ کے آرڈر کو بنیاد بنا کر مہاجروں کی املاک مسمار کی جاتی ہیں، مہاجروں کے کاروبار تباہ کر دیے جاتے ہیں. پہلے نیسلا ٹاور گرا دیا، اس سے پہلے رائل ٹاور گرا دیا. یہ باقاعدہ پیغام دیا گیا کہ اس کراچی میں تم کتنی ہی انویسٹمنٹ کر لو سب ضائع ہو جائے گی. دوسرے شہروں میں جا کے انویسٹمنٹ کرو، پنجاب میں جا کر انویسٹمنٹ کرو، یہ پیغام دیا جاتا ہے. آج آپ کا شادی حال توڑ دیے. شادی حال کس کے تھے؟ شادی حال کس کے تھے؟ وہاں روزگار کس کا تھا؟ ان مہاجروں کے روزگار کو تباہ کر دیا. جواز یہ ہے کہ انلیگل تھے. آج میں آپ کے ذریعے یہ قرارداد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انلیگل تھا اس لیے توڑ دیا، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب، سپریم کورٹ کے تمام ججز کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ کراچی 53% شہر آپ کا انکروچ کیا ہوا ہے، اور تمام پاکستان سے آنے والے لوگوں نے یہاں کچی آبادیاں بسائی ہیں. یہ کچی آبادیاں بھی اسی طرح ٹوٹنی چاہیے جس طرح یہ شہر کے اندر آپ نے مسمار کیا ان شادی حالوں کو. کیا سپریم کورٹ مسمار کر سکتا ہے؟ کیا سپریم کورٹ مسمار کر سکتا ہے؟ میں بھی نہیں چاہتا کہ مسمار ہو. میں ظالم نہیں ہوں. جو لوگ روزگار کے حصول کے لیے یہاں آئے، اگر انہوں نے کچی آبادیاں بسائی ہیں، اگر کوئی روزگار کے حصول کے لیے آیا ہے تو روزگار کے حصول کے لیے آنے والوں کو ہم ظلم نہیں ہونے دیں گے ان کے اوپر. لیکن اس شہر کے لوگوں کے ساتھ ناانصافی روکنے کے لیے تمہیں قانون بنانا پڑے گا، سپریم کورٹ کو مداخلت کرنی پڑے گی، قانون ساز اسمبلیوں کو قانون بنانا پڑے گا. آج میں آپ کے سامنے یہ قرارداد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کراچی میں کوئی قانون پاس کیا جائے، کوئی ضابطہ بنایا جائے کہ کوئی بھی شخص
نہ گیس کا کنیکشن لے سکتا ہے، نہ بجلی کا کنیکشن لے سکتا ہے تاوقتی کہ اس کے پاس کے ڈی اے کا الاٹمنٹ اور لیز کے ڈاکومنٹس نہ ہو اور بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا نقشہ پاس نہ ہو۔ جب چاہا جہاں چاہا 4 کیکر کے کھوٹے گاڑے اور اپنے باپ کی ملکیت سمجھ کے پانی کا کنیکشن بھی لے لیا، بجلی کا کنیکشن بھی لے لیا، اور ان تمام لائن لاسز کا کون بوجھ اٹھاتا ہے؟ آپ۔ جب بجلی کا بل آتا ہے تو اس بجلی کے بل میں لکھا ہوتا ہے کہ لائن لاسز قیمت میں یہ پیسے آپ کے اوپر لاگو کر دیے۔ یہ لائن لاسز کیا ہے؟ یہ جو کچی آبادیاں جو باہر سے آ کر روزگار کے لیے لوگوں نے کچی آبادیاں بنائی، اس میں جتنی بجلی استعمال ہوتی ہے چوری کی، اس کا تمام بوجھ کون اٹھاتا ہے؟ میٹر ہولڈر۔ جو شریف لوگ، جو قانون کی پابندی کرنے والے شہری ہیں، ان پر یہ بوجھ آتا ہے۔ یہ قرارداد درست ہے کہ کوئی بھی پانی کا کنیکشن، بجلی کا کنیکشن، گیس کا کنیکشن، کوئی یوٹیلیٹی بل، کوئی یوٹیلیٹی کنیکشن اس وقت تک کسی کو نہیں ملنا چاہیے جب تک اس کے پاس کے ڈی اے کی الاٹمنٹ اور اس کے پاس جائز کاغذات نہ ہو۔ کسی غیر قانونی تعمیر کو اس کراچی میں اب پانی کا کنیکشن نہیں ہونا چاہیے، بجلی کا کنیکشن نہیں ملنا چاہیے، گیس کا کنیکشن نہیں ملنا چاہیے۔ منظور کرتے ہیں؟ ایسا ہونا چاہیے۔ آپ تو زندگی بھر محنت کر کے ایک مکان بنانے کی جستجو کرتے ہو، آپ زندگی بھر کی کمائی لگا کر ایک کے ڈی اے سے پلاٹ خریدتے ہیں، اور باہر سے آنے والا اس شہر میں جہاں چاہتا ہے کوٹا گاڑ کے زمین اس کی ملکیت بن جاتی ہے، بجلی کا کنیکشن بھی اس کو دیا جاتا ہے، پانی کا کنیکشن بھی دیا جاتا ہے، گیس کا کنیکشن بھی۔ یہ بند ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس شہر میں رہنے والوں کے ساتھ یہ ناانصافی ختم ہونی چاہیے۔ اسی طرح میں آپ لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، زکوٰۃ نکالتے ہیں؟ زکوٰۃ فرض ہے نا، نماز روزہ زکوٰۃ ہے آپ کے زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ زکوٰۃ پہ سب سے پہلے کس کا حق ہے؟ سب سے پہلے کس کا حق ہے؟ زور سے بولیے، کس کا حق ہے؟ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا۔ آپ کے عزیز و اقارب کا، آپ کے عزیز و اقارب، آپ کے عزیز و اقارب جو آگرہ سے آئے، جو دہلی سے آئے، جو یو پی سے آئے، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، سب سے پہلے حق کس کا ہے؟ یہاں سے اگر آپ کی زکوٰۃ مذہبی جماعتیں وصول کر کے چیشا بتی میں جا کے خرچ کریں، جائز ہے؟ اگر یہاں سے مذہبی جماعتیں آپ کا زکوٰۃ اور فطرہ وصول کر کے لے جا کے منصورہ میں خرچ کریں، جائز ہے؟ اس مہاجر قوم کو عہد کرنا ہوگا کہ اس مہاجر قوم کے بزرگ، مائیں، بہنیں، نوجوان اس بات کی پابندی کریں کہ وہ روپے کی زکوٰۃ نکالیں یا 1 کروڑ روپے کی زکوٰۃ نکالیں، اپنی قوم کے علاوہ اس زکوٰۃ کا کسی کو حقدار کبھی مت سمجھنا۔ یہ شرعن ہے، یہ شرعی طور پر آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے رشتہ دار کو زکوٰۃ سے مستفید کریں گے۔ مانتے ہو اس بات کو؟ یہ زکوٰۃ وصول کر کے یہاں سے محسود نام کیا تھا اس کا جو ایم پی اے میں نے بنا تھا، وہ فکسٹ کے نام سے اس شہر سے پیسے وصول کرتا تھا، یاد ہے؟ یاد ہے؟ پیچھے والے لوگوں تمہیں آواز آ رہی ہے؟ یاد ہے؟ عالمگیر نے پیسے تم سے وصول کیے، ایمبولنس سے کہاں لے جا کر اس نے چلائی؟ پشاور میں۔ زکوٰۃ تم سے وصول کرتے ہیں، خرچ کہاں کرتے ہیں؟ کوئی مذہبی جماعت، کوئی مداری، کوئی کھلاڑی، چاہے وہ آفریدی ہو، یہاں سے پیسے وصول کر کے کہاں خرچ کیا آفریدی نے؟ عمران خان نے کینسر ہاسپٹل کا پیسہ آپ سے لیا، کہاں خرچ کیا اس نے؟ اس شہر میں محلہ کمیٹیاں بناؤ، اپنی قوم کے ساتھ اگر محبت ہے تو اس شہر میں محلہ کمیٹیاں بناؤ۔ آفاق بھائی کی بات پر عمل کریں گے؟ اپنے محلے میں محلہ کمیٹیاں بنائیے، اور محلہ کمیٹیاں بنا کر اپنے علاقے کی تمام زکوٰۃ اسی محلہ کمیٹی کے ذریعے وصول کر کے اپنے علاقے کے مستحق
لوگوں پہ خرچ کیجئے. یہ ہے طریقہ. زکوٰۃ بھی آپ کی کسی غیر کے پاس نہیں جانی چاہیے، اپنی قوم کے لوگوں کے اوپر اس کا خرچ ہونا چاہیے. یہ زکوٰۃ یہاں سے وصول کر کے پشاور میں ایمبولینسیں چلائی جاتی ہیں، یہاں سے زکوٰۃ وصول کر کے لاہور کے اندر ہاسپٹل بنائے جاتے ہیں، یہاں سے زکوٰۃ اور چندہ وصول کر کے منصورہ میں تنخواہیں دی جاتی ہیں. نہیں، اب اس شہر کی زکوٰۃ اسی شہر پر، اس شہر کے مستحق لوگوں پر خرچ ہوگی. اور یہ فیصلہ ہے اس مہاجر قوم کا. ایسا ہوگا یا نہیں؟ اس شہر میں چلتے پھرتے موبائل چھیننے کے لیے لوگ قتل کر دیے جاتے. کیوں ہوتے قتل؟ ان جرائم پیشہ افراد کو کون پال رہا ہے؟ میں نے کہا تھا کہ جب تک اس شہر میں یہاں کی مقامی پولیس نہیں ہوگی، یہاں کی مقامی انتظامیہ نہیں ہوگی، جب تم لا کے دادو سے اپوائنٹ کر کے یہاں ڈاکوؤں کو پولیس میں بھرتی کرو گے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے ہی لوگوں کو تحفظ فراہم کریں گے اس شہر کے اندر ڈکیتی کے لیے، اس شہر میں جرائم پیشہ سرگرمیوں کے لیے. میں یہ بات واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ اس سندھ کے شہروں میں، سندھ کے شہر خصوصاً کراچی میں جو دادو اور لاڑکانہ سے لا کے یہاں پولیس ڈپلائی کی گئی ہے، اس کو واپس اس کے علاقوں میں بھیجا جانا چاہیے. اور اس شہر میں یہاں کے مقامی لوگوں کو پولیس میں بھرتی کیا جانا چاہیے تاکہ وہ اس شہر کی حفاظت کر سکے، اس شہر کے لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کر سکے. باہر سے آئے ہوئے لوگ اس شہر سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتے، انہیں صرف پیسہ بنانے میں دلچسپی ہے. وہ اس شہر میں اپنے علاقے کے لوگوں کو اپنی زبان کی بنیاد پر تحفظ فراہم کرتے ہیں. نہ اس شہر میں ڈکیتی کو روکنے والا کوئی ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اس کے اندر، اس شہر کے اندر مجرم بھی غیر مقامی، یہاں کی پولیس بھی غیر مقامی، اور یہاں صرف پولیس اور مجرم بھی غیر مقامی نہیں ہے بلکہ یہاں کی عدلیہ بھی غیر مقامی ہے، جس کی وجہ سے اس شہر کا نظام برباد ہو کے رہ گیا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس شہر کے اندر جو باہر سے آپ نے ٹرانسفر کر کے یہاں پر لاڑکانہ دادو سے پولیس والے بھیجیں، ان کو یہاں سے واپس بھیجا جائے. اس شہر میں جتنی پولیس کی ضرورت ہے وہ اس شہر کے لوگوں پر مشتمل ہونی چاہیے. اس شہر سے مہاجر نوجوانوں کو پولیس میں بھرتی کیا جائے تاکہ وہ اپنی ماں بہنوں کی، اپنے بزرگوں کی، اپنے شہر کی املاک کی حفاظت کر سکے. مانتے یہ قرارداد منظور کرتے ہو؟ بالکل کرتے ہیں بھائی. یہ تمام لوگ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ جی بھائی. اس شہر میں غیر مقامی پولیس ہونی چاہیے. نہیں بھائی. اس شہر، یہ مائک کسی ایک خاتون کے پاس ہے، اس کو بند کرو. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس شہر میں پولیس کون سی ہونی چاہیے؟ کیا یہاں پر مقامی پولیس ہے؟ یہاں پر ڈکیتی کرنے والے مجرمان، یہاں پر چوری کرنے والے مجرمان، وہ بھی غیر مقامی، پولیس بھی غیر مقامی، انتظامیہ بھی غیر مقامی، عدلیہ بھی غیر مقامی. کیا یہاں انصاف ہوگا؟ جب تک اس شہر کے لوگ پولیس میں نہیں ہوں گے، جب تک اس شہر کے لوگ انتظامیہ میں نہیں ہوں گے، اس شہر میں امن قائم نہیں ہو سکتا. اس لیے یہاں کے لوگوں کا بھرتی ہونا ضروری ہے. یہی میری خواہش ہے. اب تھوڑی سی بات، ہمارے پاس آپشن نہیں ہے. ہم مہاجر ووٹ کو تقسیم کرنا نہیں چاہتے. آج آپ نے دیکھ لیا اس مہاجر قوم کے تقسیم ہونے کا نتیجہ. جن لوگوں کو آپ نے مسیحا سمجھا تھا، جن لوگوں کو آپ نے اپنا رہبر سمجھا تھا، وہی رہزن نکلے. آج آپ کے ووٹوں سے سودے بازی ہو رہی ہے. جو کچھ بھی، چاہے وہ انجینئر الیکشن کے ذریعے ہو، لیکن بظاہر تو عوام کا مینڈیٹ ہے نا. اس مینڈیٹ کے بلبوتے پر اگر آج ان کی یہ حیثیت ہے کہ ان کو ووٹوں کی ضرورت ہے،
تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ اپنی قوم کے لیے کچھ مانگ لیتے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج آپ اپنی عوام کو گمراہ کرنے کے لیے یہ تاثر دیں کہ ہم پیپلز پارٹی سے بات کر رہے ہیں کہ ہمیں نوکریاں دے دو، ہم پیپلز پارٹی سے بات کر رہے ہیں کہ ہمیں بلدیاتی اختیار دے دو. مانا کہ صوبائی اسمبلی میں، مانا کہ صوبائی حکومت نے تمہارے ساتھ زیادتی کی تھی. 3.5 سال وفاق میں بیٹھے، 3.5 سال وفاق میں بیٹھے، تم نے ذاتی طور پر پیسے وصول نہیں کیے تھے تو تمہیں کے پی ڈی کے اندر ملازمتیں حاصل کرنی چاہیے تھی وفاق سے. تم نے اگر ذاتی طور پر پیسے وصول نہیں کیے تھے تو تمہیں پی آئی اے میں ملازمتیں حاصل کرنی چاہیے تھی. تم نے اگر ذاتی مفادات کے لیے اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کیا ہوتا تو تم وفاقی اداروں میں ماجروں کو ملازمتیں دلوا سکتے تھے. لیکن تم نے کچھ نہیں کیا، تم نے کچھ نہیں کیا. آج عوام کو گمراہ کرنے کے لیے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جناب پیپلز پارٹی سے ہم مذاکرات کر رہے ہیں کہ وہ اس شہر کے لیے کیا کر سکتی ہے. تم نے 3.5 سال بیٹھ کر اپنی جیبیں بھرنے کے علاوہ اس مہاجر قوم کے لیے کیا کیا جو آج عوام کو گمراہ کرنے کے لیے یہ سودے بازی کا ڈرامہ کر رہے ہو. اس مہاجر قوم کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ بار بار آزمائے ہوئے لوگوں کو پھر آزمانے کی کیا ضرورت ہے. اگر تمہیں تبدیلی چاہیے، تمہیں اگر اپنی قوم کا بہتر مستقبل چاہیے تو بجائے اس کے کہ آفاق اور اس کی جماعت سے یہ سوال کرو کہ تم نے اس قوم کے لیے کیا کیا. آفاق کیا کر سکتا ہے جب تک تمہارا مینڈیٹ اسمبلی میں ہمیں نہ پہنچا دے؟ آفاق اکیلا کیا کر سکتا ہے جب اس کے پاس بلدیہ نہ ہو؟ آفاق اکیلا کیا کر سکتا ہے جب حکومت میں اس کا حصہ نہ ہو؟ اگر عوام اس مہاجر قوم کو مہاجر نام پر مینڈیٹ دے گی تو خدا کی قسم کر کے دکھائیں گے کہ مہاجر قوم کے لیے کیا کر سکتے ہیں. یہ فیصلہ مہاجر عوام کو کرنا ہے اپنے مستقبل کے لیے. ہر ایک پاکستانی نے یہ دل سے مارا نعرہ، مہاجر کا اشارہ، آباد بس ہمارا. ہوں میں مہاجر ہوں، ہوں میں مہاجر ہوں. مجھے ابھی آپ سے 2-3 باتیں بہت ضروری کرنی، بہت ضروری، اور بہت ضروری بات آپ سے کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں، میں بھول گیا تھا، میں معافی چاہتا ہوں. جو الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے جو سینئر لوگ ہیں انہوں نے آنے کے لیے اوپر کہا تھا، وہ اوپر آنا چاہیں تو آئیں، لیکن وہ جو آپ کا ویب چینل وغیرہ ہے وہ اوپر ابھی نہیں آنا. جو سینئر صاحب بھی آنا چاہتے ہیں ان کو اوپر بلاؤ. عامر بھائی، یہ سینئر صحافی اوپر سے آ کے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کا جوش دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ باغ جناح کے جلسے میں بھی اوپر آئے تھے تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مہاجر قوم کا جوش اسی طرح ہے، اس سے زیادہ ہے یا خدا نہ خواستہ کم ہوا. آ جاؤ اوپر سے جو صحافی سینئر صحافی آ جائیں آپ کے پاس. یہ میں نے اس لیے بلایا کہ کل یہ وٹنس ہوں گے کہ مہاجر قوم بھول گیا تھا. ابھی تھکے تو نہیں نا؟ آپ لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ دیر تک بیٹھو گے. یہ آواز ایکو نہیں ہونی چاہیے، آواز ایکو نہیں ہونی چاہیے. یہ آئے ہیں آپ کا جوش دیکھنے کے لیے، یہ صاحب بھی آپ کا جوش دیکھنے کے لیے آئے ہیں آپ کا. اب آپ کو وٹنس کرنے کے لیے آئے، یہ دیکھنے کے لیے آئے، اور یہ سب بھی تمہاری قوم کا حصہ ہے. یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس مہاجر قوم کے جوش اور ولولے میں خدا نخواستہ کوئی کمی تو نہیں ہے. بتائیے اپنے جوش کا اظہار کر کے ان کو کہ ابھی اس مہاجر قوم میں دم ہے. اس کا فرمان ہوں میں
یہ آتش بازی نہیں، ابھی بات کرنی ہے. بس 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 تشریف رکھے. بیٹھ 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 جائے. بس بیٹھ جائے بیٹھ جائے. بیٹھ جائے بیٹھ جائے. بس جو میں نے تم سے باتیں آپ لوگوں سے باتیں کی وہ سمجھ میں آتی ہیں. یہ پولیس مقامی ہونی چاہیے یا لڑکانہ اور دادو کی؟ پولیس مقامی ہونی چاہیے یا لڑکانہ دادو کی؟ اس شہر میں مقامی پولیس چاہیے، اس شہر میں مقامی انتظامیہ چاہیے تاکہ وہ اپنے شہروں کا تحفظ کر سکے، اپنے لوگوں کے مفادات کا تحفظ کر سکے. درست ہے؟ یہ قرارداد منظور. زکوٰۃ کس کو دو گے؟ میری مائیں بہنیں اپنے گھر سے اگر زکوٰۃ نکالتی ہیں تو اپنے شوہروں کو، اپنے بھائیوں کو پابند کریں گی کہ وہ زکوٰۃ صرف اپنی قوم کے اپنے رشتہ داروں میں، اپنے لوگوں میں جانی چاہیے. یہاں سے زکوٰۃ کہیں اور شفٹ نہیں ہونی چاہیے. یہ قرارداد منظور، اس پر عمل ہوگا، اس پر عمل ہوگا. اس شہر میں جب تک غیر مقامی پولیس ہے یہ امید نہیں کرنی چاہیے کہ وہ کسی غیر مقامی کو چوری میں، ڈکیتی میں پکڑ کر سزا دیں گے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح مل فیکٹریوں میں روزگار کے حصول کے لیے مزدوری کی جا رہی ہے، یہ بھی باہر سے کمانے کے لیے آیا، یہ اس کے کمانے کا طریقہ ہے. وہ اس کو نہیں روکیں گے. اس کو روکنے کے لیے ہمیں چوکیداری سسٹم دوبارہ سے قائم کرنا ہوگا. اپنی گلیوں میں، اپنے محلوں میں مہاجر عوام اور مہاجر نوجوان کیا چوکیداری نظام دوبارہ سے قائم کر سکتے ہو؟ دوبارہ سے قائم ہونا چاہیے. ہماری گلیوں میں ہماری بچیوں کو اگر راہ گزر سے گزرنے میں مشکل ہو اور اگر کسی کے ہوٹل کی کرسیاں پڑی ہو تو وہ کرسیاں وہاں ہونی چاہیے. اس شہر میں تمہیں، مجھے، میری قوم کے ہر فرد کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ شہر تمہارا ہے. اس شہر میں ہر آنے والے کو یہاں پر کمانے کا حق ہے، لیکن اس شہر میں اس شہر کے ضابطوں کی پابندی کرنی پڑے گی. اس شہر میں قبائلی سسٹم کبھی اسٹیبلش نہیں ہونے دیں گے. یہ شہر میری ان ماؤں بہنوں کا ہے جو کالج اور یونیورسٹی جا کر علم حاصل کرنے کو اپنا فرض سمجھتی ہیں، اپنا حق سمجھتی ہیں. وہ ان کالج یونیورسٹی جانے والی بچیوں کو برقع پہنا کر گھر میں قید نہیں کر سکتے. اگر یہاں پر کوئی اور قبائلی سسٹم مسلط کرنے کی کوشش کی گئی تو نہ آفاق برداشت کرے گا، نہ آفاق کی قوم کے بزرگ، نہ آفاق کی قوم کے نوجوان، بلکہ یہ کان کھول کر سن لو کہ اس قوم کی مائیں اور بیٹیاں بھی اس سسٹم کو برداشت نہیں کریں گی. یہ بات حتمی ہے. اس بات میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ شہر مہاجروں کا شہر ہے. یہ شہر پڑھے لکھے لوگوں کا شہر ہے. اس شہر میں قبائلی نظام کسی نے مسلط کرنے کی کوشش کی تو ہم مزاحمت کریں گے، ہم لڑیں گے اپنے حق کے لیے، ہم لڑیں گے اس شہر کے تحفظ کے لیے اور اس شہر پر کسی کو قبضہ نہیں کرنے دیں گے. آپ
دو منٹ میں نے دو منٹ میں نے یہ میوزک کیوں بند کروایا؟ صرف مہاجر نوجوانوں کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ تم سے زیادہ زور سے یہ خواتین نعرے لگا رہی تھی، تمہارے اندر اتنا دم نہیں ہے. یہ میں نے میوزک اس لیے بند کرایا کہ اس میوزک میں ان بچیوں کی آواز دب نہ جائے. کیا ان بہنوں سے زیادہ تمہاری آواز نہیں ہے؟ اچھا دو منٹ اچھا نہیں دو منٹ ایک منٹ رکو. ابھی تمہاری آواز اور خواتین کی آواز مکس ہو گئی. ابھی ایک منٹ رکو. پہلے خواتین آپ نعرہ لگا کے ان کو بتاؤ، یہ جتنی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں یہ اب لگاؤ اس کی. چلو شاباش بس بہنوں سے بڑھ کے بھائی اور بھائیوں سے بڑھ کے بہن اور بہنوں سے بڑھ کے بیٹیاں تھی. انہوں نے اس مہاجر قوم کی طاقت، اس مہاجر قوم کے جوش اور جذبے کو دشمنوں تک پہنچایا کہ یہ مت سمجھنا کہ کمزور ہیں، یہ مت سمجھنا. اور میں نے تو خواتین کے پروگرام میں کہا تھا کہ میری قوم کی مائیں بزدل بچے پیدا نہیں کرتی، ان کے اندر بہادری کوٹ کے بھری ہوتی ہے. اس مہاجر قوم سے یہ توقع مت رکھنا کہ وہ کسی طاقت سے مروب ہو کر کسی کے سامنے جھک جائیں گے یا کسی کی طاقت سے مروب ہو کر اپنے حق سے دستبردار ہو جائیں گے. مہاجر قوم نے بڑے بڑے سورماؤں کو، بڑے بڑے عامروں کو ان کے انجام تک پہنچایا ہے. اور آج بھی اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر کسی کے ذہن میں ہے کہ یہ سب کچھ ہوتا رہے گا اور قوم خاموش رہے گی، اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ فلاں ہوتا تو یہ نہیں ہوتا، فلاں ہوتا تب بھی ہوتا، لیکن اس قوم کے مہاجر نوجوانوں پر وہ بھی تکیہ کرتا تھا، آفاق بھی تکیہ کرتا ہے. مہاجر نوجوانوں میں جب تک مہاجر ماؤں کا دودھ ہے، جب تک مہاجر باپ کا خون اس کی رگوں میں ہے، کوئی اس قوم کو غلام نہیں بنا سکتا، کوئی اس قوم کو جھکا نہیں سکتا. پاکستانی نے یہ مولا نارا مہاجر کا اشارہ آباد بس ہمارا. ہوں میں مہاجر ہوں میں مہاجر ہوں، ہاں ہوں میں مہاجر ہوں میں مہاجر ہوں. اس سے بہت سارے لوگ یہ میری باتوں سے عکس کر لیتے ہیں کہ آفاق کسی قوم کا دشمن ہے، آفاق کسی قوم سے کوئی بغض نہیں رکھتا، آفاق کسی قوم کا دشمن نہیں ہے. لیکن وہ اپنی قوم کا بھی دشمن نہیں ہے. وہ اپنی قوم کے ساتھ ہونے والی ناانصافی اور زیادتی کے اوپر خاموش نہیں رہ سکتا، برداشت نہیں کر سکتا. اور آفاق جب اپنی قوم کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر دکھ کا اظہار کرتا ہے، ظلم پر مذمت کرتا ہے، احتجاج کرتا ہے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آفاق کسی قوم کے خلاف ہے. اگر آفاق یہ کہتا ہے کہ لاہور جا کر دیکھو کہ ہمارے پیسوں سے لاہور کیسے ڈیولپ ہوا ہے، جا کے دیکھو سرحد کی سڑکیں کہ وہاں موٹر وے کیسے بنے، اور یہاں کی گلیاں دیکھو، یہاں کی سڑکیں دیکھو، یہاں کے محلے دیکھو، کوڑے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. اگر وہ ان ناانصافیوں پر احتجاج کرتا ہے تو وہ پنجابی کے خلاف نہیں ہے، وہ پٹھان کے خلاف نہیں ہے، وہ بلوچ کے خلاف نہیں ہے، وہ عام سندھی کے خلاف نہیں ہے. لیکن ہونے والی ان ناانصافیوں کو
ہمیشہ اجاگر کرتا رہے گا کہ کون سا طریقہ ہے کہ تم لا کر آؤ دادو سے لا کر یہاں پر لوگوں کو پوسٹنگ کر دو. 1 گریڈ سے 16 گریڈ تک جب تمہیں لوکل لوگوں کو بھرتی کرنا ہے تو یہاں کے لوکل لوگ بھرتی ہوں گے. اگر آفاق یہ بات کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں تعصب کر رہا ہے. میں یہ چاہتا ہوں اور میں نے یہ فیصلہ کیا ہے, یہ فیصلہ بھی آپ کی آرا کی روشنی میں اس کو حتمی شکل دوں گا. اس شہر میں پیدا ہونے والے پٹھان بچے, اس شہر میں پیدا ہونے والے پنجابی بچے, اس شہر میں پیدا ہونے والے پروان چڑھنے والے بلوچ اور سندھی بچے, وہ اگر اس شہر سے محبت کرتے ہیں تو تمام قومیتوں کے نوجوانوں کا ایک کنونشن ہونا چاہیے تاکہ ان کو یہ بات سمجھائی جائے کہ یہ شہر باہر سے آ کر تباہ مت کرو, بلکہ اس شہر کی بناوٹ میں, سجاوٹ میں, اس شہر کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرو. کیا تمام قومیتوں کے نوجوانوں کا کنونشن ہونا چاہیے؟ آج اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ یہ تاثر بھی ظاہر ہونا چاہیے کہ آفاق کسی کے خلاف ہے. جو مہاجر بچے یہاں پیدا ہوئے, جو پٹھان بچے یہاں پیدا ہوئے, جو بلوچی بچے یہاں پیدا ہوئے, جو سندھی اور پنجابی یہاں پیدا ہوئے اور یہاں پروان چڑھے, اور جن کا یہ شہر ہے, جو اس شہر سے محبت کرتے ہیں, ان تمام نوجوانوں کا کنونشن سندھ اربن گریجویٹ فورم کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ تعالی رمضان کے بعد ہوگا, جس میں اس قوم کو اس باقی تمام قومیتوں کے ساتھ مل کر اس شہر کی بھلائی کے لیے حکمت عملی بنانے کا موقع ملے گا. یہ بات منظور. اب آخر میں آپ تمام لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, الیکشن ہوتے ہیں, میں نے آپ سے کہا کہ الیکشن میں آفاق سے آپ پوچھتے ہیں آفاق نے کیا کیا, آفاق کی پارٹی نے کیا کیا. آفاق کی پارٹی تمہارے گلی کے اندر اگر کوئی گٹر کھلا ہوا ہے تو اس گٹر کا ڈھکن نہیں رکھ سکتی, اس لیے کہ اس کے پاس اختیار نہیں ہے. وہ تمہیں سوچ دے سکتی ہے, تمہیں فکر دے سکتی ہے. آفاق کی پارٹی تمہارے اندر حوصلہ پیدا کر سکتی ہے, آفاق کی پارٹی تمہارے اندر جوش پیدا کر سکتی ہے, تمہارے اندر اتحاد پیدا کر سکتی ہے. لیکن آفاق کی پارٹی حکومت کا حصہ تو نہیں ہے. آفاق کی پارٹی حکومت کا حصہ کب بنے گی؟ جب آپ اپنے آنے والی نسلوں کے مستقبل کے لیے بہتر فیصلہ کریں گے. آپ جن لوگوں کے اوپر بھروسہ کر کے بار بار انہیں آزماتے رہے, میں آپ سے آج کی اس نشست میں سوال کرنا چاہتا ہوں, جن لوگوں کو آپ نے آزمایا اس قوم کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ میں ہمیشہ اپنی پارٹی میں اپنے کارکنان سے کہتا ہوں کہ جو لوگ اپنے ماں باپ سے سگے نہیں ہیں, جو لوگ اپنے ماں باپ سے وفا نہیں کرتے, وہ تمہاری پارٹی سے وفا کریں گے؟ میں نے کتنی مرتبہ یہ بات کہی ہے کہ اگر الطاف سے نظریاتی اختلاف ہوتا, اگر الطاف سے نظریاتی اختلاف ہوتا تو چاہے خالد مقبول ہو, چاہے عامر ہو, چاہے مصطفیٰ کمال ہو, چاہے فاروق ستار ہو, میں نے آپ سے کہا تھا اور میں ازراہ تفنن بھی بعض اوقات یہ کہہ دیتا ہوں کہ جب 2007 میں الطاف حسین نے بھارت جا کر اس پاکستان کے خلاف زہر اگلا تھا, اس وقت ٹی وی پر بیٹھ کر کون لوگ الطاف کی وکالت کر رہے تھے؟ کیا یہ سارے کے سارے الطاف کی وکالت ٹی وی پر بیٹھ کر نہیں کرتے تھے؟ اس کا مقصد کیا ہوا؟ اس قوم کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ان میں سے کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہے جو اس دعوے کو کر سکے کہ میں نے الطاف سے اختلاف اس لیے کیا کہ الطاف ملک دشمن تھا. کوئی ایک شخص بتا دو. الطاف 2007 میں جب بھارت میں بیٹھ کر اس پاکستان کے خلاف زہر اگل رہا تھا, ان میں سے کوئی شخص معصوم نہیں تھا, ان میں سے کوئی شخص بچہ نہیں تھا. میں نے کہا تھا کہ ان میں سے کوئی شخص پانی کو ممم نہیں کہتا تھا, کھانے کو ہپا نہیں کہتا تھا. یہ سب بڑے تھے, سب عقل مند تھے, اس کے باوجود اگر الطاف کی وکالت کرتے تھے, اس کا مقصد ہے کہ یہ سب الطاف سے وفادار تھے, یہ سب الطاف کو اپنا باپ سمجھتے تھے,
یہ سب کے سب اپنے مفادات کے لیے الطاف سے جڑے ہوئے تھے، اور جب علیحدگی اختیار کی تو ملک دشمنی وجہ نہیں تھی، بلکہ الطاف کی کسی غلطی پر جب ٹھاکر نے تمہیں اریسٹ کیا یا جب رینجرز نے تمہارے خلاف کارروائی کی تو اس کے بعد تم نے وفاداریاں تبدیل کر دی۔ اگر کسی دباؤ میں تم نے وفاداری اس شخص سے تبدیل کی جس کی وجہ سے تم پہچانے جاتے تھے، جس کی وجہ سے تم بنے تھے، تو اگر تم اس سے بے وفائی کر سکتے ہو تو تم اپنی قوم سے وفا کیسے کر سکتے ہو؟ اور یہ بات میں آپ کو بار بار سمجھانا چاہتا ہوں، بار بار سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جو لوگ جتنے کے سارے جو آج موجود ہیں، یہ سب الطاف کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے، سب اپنا قد الطاف کی وجہ سے بنا کر بیٹھے تھے۔ اگر الطاف کے ساتھ وفا نہیں نبھا سکے تو جواز اگر یہ ہوتا کہ نظریاتی اختلاف تھا، 2007 میں جب الطاف نے بھارت میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف زہر اگلا تھا، اگر اس وقت تم علیحدگی اختیار کر لیتے تو آفاق تمہیں سینے سے لگاتا، آفاق تمہیں سر پہ بٹھاتا، لیکن کیوں کہ وجہ یہ ہے کہ تم اختلاف نظریاتی طور پر نہیں کر رہے، بلکہ تم نے اپنے سر بچانے کے لیے وفاداری سے انحراف کیا ہے، بے وفائی کی ہے، غداری کی ہے۔ جب تم اس شخص سے بے وفائی کر سکتے ہو جس کی وجہ سے تم پہچانے جاتے تھے، وہ تم اپنی قوم سے وفا کیسے کر سکتے ہو؟ آج بھی سب کو یہ معلوم ہے کہ یہ ان کا آخری چانس ہے، جو کما سکتے ہو کما لو۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں تمہاری گلیوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، تمہاری ملازمتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، تمہارے ساتھ ہونے والی زیادتیوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ آفاق پھر تم سے درخواست کرتا ہے، میں اپنی ماں سے درخواست کرتا ہوں، اپنی بہنوں سے، اپنی بچیوں سے درخواست کرتا ہوں، اس قوم کے بزرگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا کا واسطہ اس تجربے کو بار بار مت دہرائیے کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ آپ کے پاس مہاجر نام پر وہ آپشن موجود ہے جس کی بنیاد پر آپ اپنی قوم کو متحد کر کے دوبارہ سے طاقت حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ آپشن آپ خود ہیں، وہ آپشن کوئی اور نہیں ہے، وہ آپشن کوئی اور نہیں ہے، وہ آپشن تحریک انصاف نہیں ہے، وہ آپشن پیپلز پارٹی نہیں ہے، وہ آپشن جماعت اسلامی نہیں ہے۔ یہ سب اس مہاجر قوم کے مفادات کا ہمیشہ سودا کرتے چلے آئے۔ اس قوم کے لیے آپشن اگر کوئی ہے تو وہ آپ خود ہیں۔ اپنے اندر سے امیدوار نکالیں، اپنے اندر سے امیدوار نکال کر اپنی قوم کے سامنے پیش کریں، اور مہاجر نام پر آئندہ الیکشن ہونا چاہیے۔ آج کے بعد لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہو، آج کے بعد صوبائی اسمبلی کا الیکشن ہو، آج کے بعد قومی اسمبلی کا الیکشن ہو، مہاجر قومی موومنٹ ہر الیکشن میں حصہ لے گی، اور اس امید پر لے گی کہ مہاجر نام پر الیکشن ہوگا۔ اس شہر میں اگر اب دوبارہ ووٹنگ ہوگی تو صرف مہاجر نام پر ووٹنگ ہوگی، کہ ایک طرف غیر مہاجر ہوگا، ایک طرف مہاجر ہوگا۔ مہاجر ووٹ تقسیم نہیں ہوگا، مہاجر ووٹ صرف ایک طرف پڑے گا۔ جو اس پرچم کو تھام کر چلے گا، مہاجر قوم کا ووٹ صرف اس کے حق میں ڈلنا چاہیے۔ جو تمہاری شناخت کو میں آپ لوگوں سے، میں تو فخریہ اس بات کو ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ آفاق گمنامی میں نہ زندہ رہنا چاہتا ہے، نہ آفاق گمنامی میں مرنا چاہتا ہے۔ آفاق ہمیشہ نام کے ساتھ زندہ رہنا چاہتا ہے، اور مرے گا تو بھی نام کے ساتھ مرے گا۔ میں چاہتا ہوں میری قوم کے اندر بھی یہی جوش، یہی جذبہ ہونا چاہیے کہ وہ گمنامی میں نہ زندہ رہے گا، نہ گمنامی میں مرنا پسند کرے گا۔ وہ نام کے ساتھ زندہ رہے گا اور نام کے ساتھ مرے گا۔ یہ نام جو تمہارے پاس ہے، یہ نام جو تمہارے پاس ہے، یہ نام معمولی نام نہیں ہے، یہ کوئی عام سا لفظ نہیں ہے۔ اس لفظ کے پیچھے ایک تاریخ ہے، اس لفظ کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ یہ مہاجر لفظ کوئی عام سا لفظ نہیں ہے۔ یہ جو تم نے اپنی شناخت کے لیے اس لفظ کا انتخاب کیا ہے، تمام قومیتیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں، چاہے وہ سندھی ہو، چاہے وہ پٹھان ہو، چاہے وہ پنجابی ہو، اس کا حضور کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ کیا رشتہ ہے؟ امتی ہونے کا۔
سندھی اگر مسلمان ہے تو حضور کا امتی ہے، اگر پٹھان مسلمان ہے تو حضور کا امتی ہے، اگر بلوچی مسلمان ہے تو حضور کا امتی ہے، اگر کوئی اور اس پاکستان میں رہنے والی قومیت اگر مسلمان ہے تو حضور کا امتی ہے، لیکن مہاجر مسلمان ہونے کے ناطے امتی بھی ہے، اور مہاجر ہونے کے ناطے دوہری نسبت ہے حضور کے ساتھ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہاجر اعظم تھے۔ اللہ کے حکم پر انہوں نے مکہ سے یثرب کی طرف ہجرت کی تھی، وہی عمل ہمارے بزرگوں نے کیا۔ تو یہ شناخت معمولی شناخت نہیں ہے۔ اپنے آپ کو نیا سندھی کہنے والے بے وقوف اس لفظ سے انحراف کر کے حضور کی نسبت سے محروم کرنا چاہتے ہیں تمہیں۔ حضور سے اس مہاجر لفظ کی وجہ سے اس مہاجر قوم کی دوہری نسبت ہے، ایک امتی ہونے کی اور ایک مہاجر اعظم حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جس کی وجہ سے آپ کا دوہرا رشتہ ہو گیا۔ کیا یہ کسی اور قوم کو نصیب ہے؟ یہ کسی اور قوم کو نصیب ہے؟ کیا یہ شناخت فخر سے سر اٹھا کر چلنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اس شناخت کے علاوہ کوئی اور لفظ آپ کو مناسب لگتا ہے؟ یہ شناخت اس کے ساتھ زندہ رہنا ہے، اور ہم اپنی شناخت کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اپنی شناخت پر کسی کو انگلی نہیں اٹھانے دیں گے۔ جس طرح باقی قومیں اپنے آپ کو اپنی قوم کے حوالے سے شناخت کروانے میں فخر محسوس کرتی ہیں، آپ کو بھی فخر سے کہنا چاہیے، ہاں میں مہاجر ہوں، ہاں میں مہاجر ہوں۔ آپ تمام کے تمام لوگ آپ تمام کے تمام لوگ اگر اس مہاجر تحریک کا حصہ ہیں، اس مہاجر تحریک کا حصہ بن سکتے ہیں، تو پھر اتنے لوگ کسی تحریک کے اندر اگر کسی علاقے میں ہو اور وہ ایک ایک مہاجر کو جا کے رابطہ کرے، تو کیا آئندہ الیکشن میں کسی اور کو اس علاقے میں تحریک چلانے کی ضرورت پڑے گی؟ آئندہ الیکشن میں مہاجر نام کے علاوہ کسی اور جگہ پر کیا ووٹ تقسیم ہونا چاہیے؟ اور جن لوگوں کو میں نے اشارہ کیا ہے کہ جن کی موجودگی میں کوٹا سسٹم غیر معینہ مدت کے لیے مسلط ہوا، ان کا گریبان پکڑ کر پوچھئے کہ کتنی قیمت وصول کی اس قوم کے مفادات کا سودا کرنے کے لیے، اور اس کے بعد انتخابی مہم میں ان کو یہاں آنے کی اجازت دی جائے، ورنہ ان کو کہہ دیا جائے کہ ان علاقوں میں ایسے لوگوں کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، آئندہ یہاں انتخاب ہوگا تو صرف مہاجر نام پر ووٹ پڑے گا۔ کیا اس قوم سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ انتخابات میں ایک مرتبہ پوری مہاجر قوم متحد ہو کر مہاجر نام پر ووٹ ڈالے گی؟ آپ کو یاد ہے کبھی پوری پاکستان کی تاریخ میں، یہ ہسٹری ہے، پورے پاکستان کی تاریخ میں مہاجر نام پر منتخب ہو کر کوئی شخص اسمبلی میں پہنچائے؟ مہاجر قومی موومنٹ کا محمود قریشی اور مہاجر قومی موومنٹ کا یونس خان مہاجر قومی موومنٹ کے نام پر، مہاجر قومی موومنٹ کے ٹکٹ پر اسمبلی پہنچا تھا۔ اس سے پہلے الطاف نے بھی اور تمام جماعتوں نے، کسی نے متحدہ کے نام پر، کسی نے حق پرست کے نام پر پہنچایا۔ آج پاکستان کی تاریخ ہے کہ جب چاہو الیکشن کا رزلٹ اٹھا کے دیکھ لو، ہم نے منافقت نہیں کی، ہم نے دھوکہ نہیں دیا، ہم نے چہروں پر نقاب نہیں چڑھائے، ہم مہاجر تھے، مہاجر نام پر اسمبلیوں میں پہنچ کر ہم نے دکھایا۔ ہم چاہتے ہیں کہ مہاجر قوم اپنے
اپنی شناخت کے ساتھ اسمبلی میں جائے. جس طرح پختون اسمبلی میں موجود ہے, جس طرح پنجابی اسمبلی میں موجود ہے, اسی طرح اپنی شناخت کے ساتھ اسمبلی میں مہاجر بھی جائے گا اور آپ کے ووٹوں سے جائے گا انشاءاللہ. میں آج کے اس اجتماع میں میں ذاتی طور پر خوش ہوں, مطمئن ہوں. میری قوم کی بچیوں نے اپنی پوری طاقت کا مظاہرہ کیا, اپنے جوش کا اظہار کیا, اور یہ صرف میری تقویت کا باعث نہیں ہے, بلکہ جو تمہارے خلاف سازشیں کرتے ہیں ان کے لیے پیغام ہے کہ اس قوم کے نوجوان تو دور, تم اس قوم کی بچیوں سے نہیں نمٹ سکتے. آپ یہ جتنے لوگ بیٹھے یہ سب شاباش کے مستحق ہیں. سب کو ایک بار ایک دوسرے کے لیے تالیاں بجا کر زبردست شاباش دیں. شاباش. اس اجتماع کے انعقاد پر میزبان لانڈی زون تھا. لانڈی زون کے تمام اراکین, تمام کارکنان, تمام یونٹ کمیٹیوں کو زبردست شاباش پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ سب بھی ان کو خراج تحسین پیش کیجیے. جتنے زون, لائنز ایریا, ملی, شاہ فیصل, کرنگی, لانڈی, جتنے زون, سجانی, جو شریک ہوا, جس تعداد میں شریک ہوا, ان سب کو زبردست شاباش. اور ہر علاقے میں اسی طرح مہاجر قوم کی اجتماعات ہوگی, اور ہم جب تک صوبہ حاصل نہیں کر لیتے اسی طرح اتحاد کا مظاہرہ کریں گے, اسی طرح اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں گے. ان بچیوں, ان بہنوں سے زیادہ طاقت کا مظاہرہ آپ نوجوانوں کو کرنا ہے, اس لیے کہ یہ ہماری عزت ہے, یہ ہماری شان ہے, یہ ہمارے گھروں کی برکتیں ہیں. یہ اپنے گھروں میں رہیں اور ہماری مہاجر قوم کے نوجوان اپنی قوم کے مفادات کا تحفظ کریں. اس قوم کو شاباش. آپ لوگ اس سب کے لیے دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی زبان میں رکھے. آپ سب کا شکریہ, آپ یہاں تشریف لائے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اچھا, میں تمام علاقائی کمیٹی سے ملتمس ہوں کہ برائے کرم لیڈیز کا احترام کرتے ہوئے تمام زون اپنی ذمہ, خواتین ابھی اپنی اپنی نشستوں پہ تشریف رکھے. یہ جینٹس نکل جائیں, اس کے بعد آپ اپنے اپنے زون کے ساتھ اپنی اپنی ٹرانسپورٹ پہ کی طرف گامزن ہو جائے گا. تمام زون کمیٹی کے ممبران سے گزارش کروں گا کہ وہ انتہائی احترام کے ساتھ تمام ماؤں بہنوں کو کنوینٹ تک لے جائیں. شکریہ. زندگی سے بہتر ہے شیر کی بھی ایک دن کی زندگی گزارنا. تمام زون کے ذمہ داران اور ٹرانسپورٹ کمیٹی کے جو ممبران ہیں وہ ٹرانسپورٹ کے لیے سب کو آگاہ کر دیں. خواتین ابھی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں, آرام سے. پہلے جینٹس جائیں گے, پھر بعد میں خواتین جائیں گی.